بڈھے شیر نے آخر رات سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک عقل مند شیر جنگل پر حکومت کرتا تھا۔ ایک صبح لومڑی اپنے گھر سے صبح کی سیر کو نکلی اور جنگل میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی، جو کہ آہستہ آہستہ جنگل کے بیچوں بیچ چلا آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی اہم بات کی کھوج میں گم ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی ہی سوچ میں مگن تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ جنگل کا بادشاہ شیر بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی لیے اسے جنگل کی عوام اسے بوڑھا شیر کہتے تھے۔ جو ہی وہ لومڑی کے پاس سے گزرا تو لومڑی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی، مگر بے سود ثابت ہوئی۔ آخر کار لومڑی شیر کے پاس گئی اور اسے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے؟ شیر چونکتے ہوئے بولا، لومڑی بی، کیونکہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اسی ناطے سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی انہونی خبر سنوں تو اس کی تحقیق کروں، اس کی وجہ سے جنگل کے اندر اور باہر ہونے والے اثرات کا جائزہ لوں۔ اور اسی تدبیر میں تھا کہ اچانک میرے دماغ میں بات آئی کہ پتہ کروں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لالچی کون ہے۔ لومڑی بی، مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لالچی کون ہے؟ پہلے تو لومڑی خاموش ہو رہی، پھر بولی، بادشاہ سلامت، یہ بات کسی ایک کے سوچنے کی یا کہنے کی نہیں، بلکہ ہمیں جنگل میں موجود تمام ارکان کو اکٹھا کرنا چاہیے اور یہ سوال ان کے سامنے کرنا چاہیے۔ بحث و مباحثے کے بعد لومڑی کی بات مانتے ہوئے بڈھے شیر نے جنگل کے اندر بسنے والے تمام جانوروں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ میٹنگ کا مقام اور وقت مقرر کیا گیا اور تمام جانوروں کو مطلع کیا گیا کہ صبح 9 بجے جنگل کے میدان میں اکٹھے ہوں۔ تمام جانور صبح جنگل کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 10 بجے تک سب کے سب پہنچ آئے تو لومڑی بی نے تمہید باندھتے ہوئے بڈھے شیر کی پریشانی کو دوسرے جانوروں کے سامنے رکھا۔ شیر نے اپنا سوال عوام کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ ہم اہل زمین میں سے سب سے زیادہ لالچی کون ہے؟ دلائل اور ثبوت کے ساتھ بات ثابت کرو۔ ہر کسی نے اپنی بساط اور عقل کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لالچی نہیں ہیں، کیونکہ سب کا جواب ایک ہی تھا، ہم جو کچھ اس جنگل میں کرتے ہیں وہ پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ امن و امان سے رہتے ہیں اور اپنا دن گزارتے ہیں۔ دوسرے شیروں نے بھی یہی کہا کہ ہم دوسرے جانوروں کا شکار صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں
और जब हमारा पेट भर जाता है तो दूसरे जानवर हमारे शर से महफूज हो जाते हैं। तवील बहस के बाद फैसला बुड्ढे शेर ने सुनाया। फिर एक ही बचा है जो हर वक्त शिकार करता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो कम शिकार करता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो ज्यादा शिकार करता है। जंगल की आवाम पर खामोशी का समा था कि आखिरकार वो कौन है। शेर ने दौड़ते हुए कहा, वो इंसान है, और इंसान ही है जो सबसे ज्यादा लालची है। और जब वो भूखा होता है तो कम शिकार करता है। जब इसका पेट भर जाता है तो वो ज्यादा लालची हो जाता है और वो ज्यादा शिकार करता है। इससे हमें दो कीमती सबक मिलते हैं। एक ये कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोशिश करने से ज़िंदगी आसान रहती है और दूसरे भी परेशानी से बच जाते हैं। दूसरा ये कि लालच इंसान की फितरत में है और ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जमा करने में मसरूफ़ रहता है।